السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب السراجی فی المیراث کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے ان حصوں کا تذکرہ ہوا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعین کیے ہیں ورثہ کے لیے۔ آج کے درس میں ان ورثہ کے بارے میں جانیں گے جن کو یہ متعین شدہ حصے دیے جانے ہیں، یعنی جو حصے قرآن میں متعین کیے گئے ہیں، نصف اور اس کا آدھا ربع اور اس کا آدھا ثمن، یا اسی طرح سے ثلثان اور اس کا آدھا ثلث اور اس کا آدھا سدس۔ تو یہ 6 حصے جو متعین کیے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تضعیف اور تنصیف کے اعتبار سے، جس کی وضاحت اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ ان حصوں کے پانے والے کون افراد ہیں، ان کی وضاحت آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز کی جائے گی۔ یاد رکھیں، اصحاب الفروض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان افراد کو جن کے حصے قرآن مجید میں متعین کیے گئے ہیں اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں، یعنی وہ لوگ جن کے حصے متعین کیے گئے ہیں۔ اصحاب مطلب والے، تو فروض مطلب فریضت ان کی جمع ہے، یعنی حصے، تو فروض والے یعنی حصے والے، یعنی وہ افراد جن کے حصے قرآن مجید نے متعین کیے ہیں۔ مؤلف نے آسانی کے لیے انہیں 2 قسموں میں بانٹا ہے، اور وہ 2 قسمیں ہیں الرجال النساء، یعنی مرد میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جن کے 6 حصوں میں سے کوئی 1 حصہ ہے یا 2 حصے ہیں بنتے ہیں، اور یا اسی طرح سے وہ عورتوں میں سے ہوں گی اور ان کے ان 6 حصوں میں سے کوئی 1 حصہ یا 2 حصے یا جس حساب سے بھی ان کے حصے بنتے ہوں گے، اور پھر ہر ایک کے الگ الگ افراد ہیں، یعنی مردوں میں سے کچھ افراد ہیں اور اسی طرح سے عورتوں میں کے کچھ افراد ہیں۔ مردوں کے جو افراد ہیں وہ 4 ہیں، اور اسی طرح سے عورتوں کے جو افراد ہیں وہ 8 ہیں، اور کل ملا کر یہ 12 افراد ہیں جن کے حصے قرآن مجید نے متعین کیے ہیں۔ آئی بات میں، یعنی کل ملا کر یہ 12 افراد ہیں جن کے حصے قرآن مجید نے متعین کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعین کر رکھے ہیں کہ ان کا یہ حصہ دیا جائے گا، ان کو یہ حصہ ملے گا۔ اور یہ افراد جن کے حصے قرآن مجید نے متعین کیے ہیں 4 مردوں میں سے ہیں اور 8 عورتوں میں سے ہیں۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا، مردوں میں سے ابن، باپ، اور باپ کسے کہتے ہیں؟ میت کی اصل قریب، یعنی جس سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے، جسے باپ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ حصہ ہوتا ہے اس کا، اور کبھی کبھی اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے اور یہ اسبہ بنتا ہے، یعنی باقی بچا ہوا جو ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اصحاب الفروض سے پہلے ایک بات اور ہمیں سمجھ لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصحاب الفروض تو وہ حصے دار ہیں جن کے حصے قرآن مجید نے متعین کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور قسم ہے، وارثین کا ایک گروہ ہے جن کا حصہ متعین نہیں ہے، اور وہ اصحاب الفروض کی عدم موجودگی میں، ان کے نہ ہونے پر تمام ترکے کے وارث ہوتے ہیں، اور اگر یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کا حصہ دینے کے بعد ان کو ملتا ہے، اور وہ اسبہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسبہ۔ اور اسبہ جیسے بیٹا ہے، یا اسی طرح سے باپ ہے، یا اسی طرح سے بھائی ہے اور سگا بھائی، یا اسی طرح سے چچا ہیں، بھتیجے وغیرہ وغیرہ، یا چچا زاد بھائی وغیرہ، تو یہ اسبہ ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا۔
تو وہاں تفصیل اس کی بدلائی جائے گی، لیکن آج ہم اصحاب الفروض کے بارے میں بات کریں گے، یعنی جن کے حصے متعین ہیں، قرآن مجید نے جن کے حصے متعین کیے ہیں۔ مردوں میں پہلا باپ ہے، باپ کا حصہ ہے، باپ کبھی حصہ پاتا ہے، یعنی اس کا حصہ متعین ہے، اصحاب الفروض میں سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کبھی وہ اسبہ ہوتا ہے، یعنی اسے حصہ نہیں ملتا ہے، اور جو باقی بچا ہوا ہوتا ہے وہ پاتا ہے۔ اسی طرح سے مردوں میں سے دوسرا ہے جد صحیح۔ جد صحیح مطلب دادا، جسے حقیقی دادا کہہ سکتے ہیں ہم، جد صحیح۔ اور جد صحیح کی پہچان یہ ہے کہ میت کی اگر ہم نسبت اس جد کی طرف کریں تو درمیان میں کوئی عورت واسطہ نہ بنے، درمیان میں کوئی عورت واسطہ نہیں ہو، یعنی عورت کے واسطے سے وہ دادا نہیں بننا ہو، جیسے باپ کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ۔ آئی بات میں ماں کا باپ یعنی جسے نانا کہا جاتا ہے عام اردو بول چال میں، تو وہ جد صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ جد فاسد، وہ جد فاسد ہے۔ جد صحیح کو حصہ ملے گا، جد صحیح اصحاب الفروض میں ہے، جبکہ جد فاسد اس کے مقابلے میں جد فاسد ہے۔ جد صحیح یہ اصحاب الفروض میں سے ہے، اور جد فاسد یہ ذوی الارحام میں سے ہوتا ہے، یعنی یہ اصحاب الفروض میں نہیں ہے اور نہ ہی اسبات میں ہے، بلکہ یہ ذوی الارحام ذو رحم جو رشتہ دار ہیں ان میں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتلایا ہے ذو رحم کا جو ترکے میں حصہ ہوتا ہے وہ بہت بعد میں ہوتا ہے، کئی لوگوں کے بعد اس کا حصہ بنتا ہے۔ تو یہ دادا جو ہے یہ جد صحیح کہلائے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ میت کے جب میت کی طرف ہم اس کی نسبت کریں گے تو اس کے درمیان میں کوئی عورت واسطہ نہ ہو تو اسے جد صحیح کہتے ہیں، اور اگر عورت درمیان میں واسطہ بنتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جد فاسد ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ جد فاسد۔ جیسے ماں کا باپ، ماں کا باپ یہ جد فاسد ہے، یا اسی طرح سے دادی کا باپ، دادا ہے تو دادی کا باپ یہ جد فاسد ہو گیا، درمیان میں عورت آ رہی ہے۔ تو جد صحیح یہ بھی باپ کی طرح سے کبھی حصہ پاتا ہے، کبھی یہ اسبہ بھی بن جاتا ہے، کبھی حصہ اور اسبہ دونوں ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آتی ہے۔ اسی طرح سے اخ لأم، اخ لأم یعنی وہ بھائی جو ماں کی طرف سے ہے، یہ بھی حصے دار ہے، اس کا بھی حصہ شریعت نے متعین کیا ہے۔ اسے اخیافی بھائی بھی کہتے ہیں، اخیافی، آئی بات میں؟ تو یہ اخیافی بھائی یہ بھی حصہ پاتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا ہے زوجن، شوہر، شوہر بھی حصہ پاتا ہے۔ اور شوہر کون ہے؟ یعنی جس سے میت جو عورت ہے اس کا عقد صحیح نکاح ہوا ہے، نکاح ہوا ہے وہ شوہر اس کا جو اس کے نکاح میں موجود ہے، آئی بات میں؟ جو اس کے نکاح میں موجود ہے وہ شوہر، زوج، وہ بھی حصہ پاتا ہے، اس کا بھی شریعت نے حصہ متعین کیا ہے۔ تو یہ 4 افراد ہوئے مردوں میں سے۔ اب یعنی والد، اور اسی طرح سے جد صحیح یعنی دادا، اور دادا میں اوپر تک پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، وہ سارے داخل ہوں گے۔ یاد رہے دادا ہو یا اوپر والے دادا یہ اسی صورت میں وارث بنیں گے جب ان سے قریب والا کوئی موجود نہ ہو۔ جیسے دادا وارث اس وقت ہوگا جب باپ نہ ہو، اور باپ اگر ہے تو دادا وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دادا کا باپ، دادا کا باپ یعنی پردادا یہ اس وقت وارث ہوگا جب دادا نہ ہو، اگر دادا ہے تو پردادا وارث نہیں ہوگا۔ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اور اسی طرح سے اخ لأم، اخیافی بھائی جو ماں کی طرف سے بھائی ہوتا ہے، آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے زوجن، یہ 4 افراد مردوں میں سے ہوئے جن کے حصے شریعت نے متعین کیے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں میں سے
8 ہیں، 8 افراد ہیں جن کے حصے متعین کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 الزوجہ یعنی بیوی کا طریقے میں حصہ متعین ہے اور اس کے لیے بھی شریعت نے حصہ رکھا ہے، آئی بات میں۔ اسی طرح سے البنتو بیٹی بعض حالتوں میں حصہ پاتی ہے صرف، اور اسی طرح سے بعض حالتوں میں اپنے بھائی کے ساتھ یعنی بیٹے کے ساتھ اسبہ ہو جاتی ہے اور جو باقی بچا ہوا ہوتا ہے وہ پاتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہے بنت الابن یعنی بیٹے کی بیٹی، پوتی جسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے نیچے تک بنت ابن الابن یعنی پوتے کی بیٹی، پڑپوتے کی بیٹی، اور یہ بھی اسی صورت میں جب ان کے اوپر والی موجود نہیں ہے۔ جیسے مان لیجیے پوتی نہیں، لڑکی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے تو پوتی حصہ پائے گی، یا اسی طرح سے پوتی نہیں ہے تو پڑپوتی حصہ پائے گی۔ بعض حالتوں میں بیٹی کے ساتھ پوتی حصہ پا جاتی ہے، یا اسی طرح سے پوتی کے ساتھ پڑپوتی بھی حصہ پا جاتی ہے، لیکن یہ بعض حالتوں میں ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی، آئی بات میں۔ تو بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی یہ حصہ ہوتا ہے اس کا، اور اسی طرح سے یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ یعنی پوتے کے ساتھ مل کے اسبہ ہوتی ہے، یعنی جو باقی بچتا ہے وہ لے لیتی ہے۔ اسبہ کی بحث جیسا کہ ہم نے بتلایا انشاءاللہ العزیز آگے آتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر پر ہے الاخت الشقیقۃ یعنی سگی بہن، الاخت لاب و ام یعنی جو ماں باپ دونوں ایک ہیں تو وہ بھی حصہ پاتی ہے، اور اس کا بھی ایک متعین حصہ ہے انہی 6 حصوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چوتھے نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے 5ویں نمبر پر ہے الاخت لاب یعنی بہن جو باپ کی طرف سے ہے، الاخت لاب یعنی باپ کی طرف سے بہن ہے، یعنی ماں الگ ہے باپ ایک ہی ہے، تو اخت لاب اسے کہا جائے گا۔ اور اسی طرح سے علاتی بہن بھی اسے کہا جاتا ہے، علاتی بہن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الاخت لام اخیافی بہن، جیسے یہ اخیافی بھائی ہے ایسے الاخت لام یہ اخیافی بہن بھی حصہ پاتی ہے، کبھی کبھی اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آتی ہے۔ اسی طرح سے 7ویں نمبر پر ہے الام یعنی ماں بھی حصہ پاتی ہے۔ ماں مطلب یعنی جس کے بطن سے میت کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس کی میت کی جائیداد میں ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے الجد الصحیحہ یعنی جدہ صحیحہ حقیقی دادی اوپر تک، اور حقیقی دادی کسے کہیں گے؟ میت کی جب ہم نسبت دادی کی طرف کریں تو درمیان میں جد فاسد نہ آئے، ٹھیک ہے۔ جدہ صحیحہ کسے کہیں گے؟ جدہ صحیحہ کسے کہیں گے؟ یعنی جب میت کی طرف جدہ صحیحہ کی ہم نسبت کریں تو درمیان میں جد فاسد نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ جد فاسد اگر درمیان میں آ گیا تو ایسی صورت میں وہ جدہ صحیحہ نہیں ہوگی، وہ جدہ صحیحہ نہیں ہوگی۔ جد فاسد درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ جد فاسد کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بتلایا یعنی جس کی میت کی طرف نسبت کریں تو درمیان میں عورت واسطہ ہو تو وہ جد فاسد ہو گئے۔ اور جدہ فاسدہ کسے کہیں گے؟ یعنی وہ دادی جس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں جد فاسد آ جائے، جیسے نانا کی ماں، آسان زبان میں نانا کی ماں، کیونکہ درمیان میں نانا آ گیا تو یہ جدہ فاسدہ ہو گئی، یہ حصہ نہیں پائے گی۔ لیکن یاد رہے ماں کی ماں یہ حصہ پائے گی، یہ جدہ صحیحہ ہے۔ تو جدہ صحیحہ کسے کہیں گے؟ یعنی درمیان میں جد فاسد نہ آئے، تو ماں کی ماں کے یعنی جو ماں کی ماں ہے یعنی نانی، اس کے درمیان میں اور میت کے درمیان میں جد فاسد نہیں ہے، اس لیے وہ جدہ صحیحہ ہے۔ یعنی نانی جو ہوتی ہے وہ حصہ پاتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
ہاں تو یہ یاد رہے اچھی طرح سے، یہ بات اچھی طرح سے یاد رہے۔ تو جدہ صحیحہ کسے کہیں گے؟ یعنی وہ دادی کہ اگر ہم میت کی طرف اس کی نسبت کریں تو درمیان میں جد فاسد نہ آئے، تو ایسی دادی کو جدہ صحیحہ کہیں گے۔ اور درمیان میں اگر جد فاسد آ جائے تو وہ جدہ فاسدہ ہو گئی اور وہ حصہ نہیں پائے گی اور وہ ذوی الارحام میں ہوگی، جیسا کہ یہاں جد فاسد کے بارے میں بتلایا کہ وہ بھی ذوی الارحام میں ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصحاب الفروض میں سے 12 افراد ہوئے، 4 مردوں میں سے اور اسی طرح سے 8 عورتوں میں سے۔ یہ جو حصے متعین کیے گئے ہیں قرآن مجید میں 6 حصے، یہ انہی میں سے کسی نہ کسی ایک کے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور کسی کو یہ حصے نہیں دیے جاتے۔ یہاں دیکھیں بیٹا اس لسٹ میں موجود نہیں ہے، یا اسی طرح سے پوتا اس لسٹ میں موجود نہیں ہے، یا اسی طرح سے الاخ الشقیق یعنی حقیقی بھائی اس لسٹ میں موجود نہیں ہے، یا اسی طرح سے عم یعنی چچا یہ بھی اس لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصحاب الفروض نہیں ہیں بلکہ یہ اسباط میں سے ہیں، اور اسبا کسے کہتے ہیں؟ میت کے وہ قریب ترین رشتہ دار جو سب سے مضبوط اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اصحاب الفروض کے درمیان ترکہ ان کے حصے تقسیم کرنے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ سارا ان کے درمیان میں تقسیم ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ اور جب اصحاب الفروض میں سے کوئی نہ ہو تو وہ سارے مال کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ آج کے درس میں ہم نے اصحاب الفروض کے بارے میں جانا، لیکن یاد رہے یہ اصحاب الفروض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی موجودگی میں دوسرے اصحاب الفروض حصہ نہیں پاتے ہیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ابھی جب ہم ان کے احوال پڑھیں گے تو وہاں آپ کو بتلائی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں باپ ہے، باپ اگر موجود ہے میت کا تو یہ جو ہے الاخت الشقیقہ یا اسی طرح سے الاخت الاب یا الاخت الام یعنی بھائی بہن الاخت الشقیقہ یا الاخت الاب یہ جو ہیں یہ حصہ نہیں پائیں گے، یہ حصہ نہیں پائیں گے، یا اسی طرح سے جد صحیح یہ بھی حصہ نہیں پائے گا، الاخ الام یہ بھی حصہ نہیں پائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی میں بعض دوسرے افراد حصہ نہیں پاتے ہیں، جیسے بیٹا ہے، بیٹے کی موجودگی میں جتنے بھی بھائی ہیں یہ حصہ نہیں پاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی فرد دوسرے کے حصے کو کم کر دیتا ہے، دوسرے کے حصے کو کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے۔ آئی بات میں؟ جیسے 2 یا 2 سے زائد بہن بھائی ہیں تو انہوں نے ماں کے حصے کو کم کر کے سدس کر دیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔